Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان کے خلاف بغاوت کی اور ہم نے اسے خزانے کی اتنی چابیاں دی تھی کہ ایک طاقتور جماعت مشکل سے اسے اٹھا پاتی تھی، جبکہ اس سے اس کی قوم نے کہا اترا مت، اللہ رب العزت اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول، اور ایسی ہی اللہ کے بندوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت برپا کر، یقیناً اللہ رب العزت فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے رات و دن بنائے اور اسے اپنی نعمت بتایا، وہ اس طور پر کہ اس نے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات بنائی، اس کے ذریعے انسان اپنے اعمال اور اپنے تمام کام انجام دیتا ہے۔ رات میں وہ سکون کی نیند سوتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، بے فکری اسے لائق ہوتی ہے، طاقت اور قوت اسے دوبارہ فراہم ہو جاتی ہے، اور دن میں پھر اسی طرح چاق و چوبند ہو کر اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو، اگر میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دی ہوتی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہی کر دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بس اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ مقصود آخرت ہی ہے۔ آخرت میں اللہ رب العزت مشرکوں کو بلائے گا، کافروں اور ظالموں کو بلائے گا، پوچھے گا کہاں میرے شرکا جن کو تم پکارا کرتے تھے اور دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں اور یہ ہماری جو ہے سفارش کر دیں گے، اللہ کے یہاں ہمیں بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ، کہاں وہ لے آؤ۔ اللہ رب العزت اس دن جو ہے تمام امتوں سے، تمام فرقوں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے، جو گواہی دیں گے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا گیا ہے، اور پہنچانے والے ہی گواہی دیں گے خاص طور سے، اور وہ حضرت انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام آئے، یا انبیاء ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان جو وقفہ رہا تو اس نبی کے جو پیروکار تھے انہوں نے پیغام پہنچایا، تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی نے پیغام ہم تک پہنچایا، پھر اس نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک یا جب تک ہم زندہ تھے
ہم نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اب انہوں نے مانا نہیں مانا یہ اب ان کا کام ہے، لیکن اللہ کا پیغام اس کے تمام بندوں تک پہنچ گیا۔ تو اس امت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت گرچہ 1400 سال پہلے تھی، لیکن وہ تا قیامت نبوت جاری رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، مطیع و فرما بردار اور اس دین کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے والے ہر دور میں اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ لہذا کوئی شخص کسی دور کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی نہیں آیا، نبی نے پیغام نہیں پہنچایا۔ مثال کے طور پر آج کے دور کے لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ مسلمان جس کتاب پر عمل کر رہے ہیں یہ جانیں ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، قرآن ان تک پہنچ گیا نا، ہمارے نبی کا نام وہ جانتے ہیں نا، یہاں تک کہ آپ شاید ایک ایک کافر سے پوچھیں تو وہ بھی بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو گھر گھر اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام پہنچ چکا ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے اس کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت آخرت میں جو ہے گواہ کھڑا کر دیں گے، جو گواہی دیں گے کہ اللہ کا پیغام پہنچایا جا چکا ہے۔ یہ آخرت کی چونکہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اب ساتھ ہی میں دنیا کی حقارت اور اس کی کہہ لیجئے کہ بے کون سی کیفیت کہتے ہیں اس کے مطلب کہ بے حیثیت، جو دنیا کی بے حیثیتی ہے اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس کتنا بھی پیسہ آ جائے، کتنا بھی روپیہ آ جائے، کتنی بھی دولت آ جائے، وہ دولت صرف متاع قلیل ہے، تھوڑی سی دولت ہے، تھوڑا سا سامان ہے جو چند دنوں کے لطف کے لیے اس کو مل گیا ہے، چند دنوں عیش کرنے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے اس کو مل گیا ہے، اور ادھر جیسے اس کی آنکھ بند ہوئی معاملہ اس کا ختم۔ آج کے دور کے بڑے بڑے جو ادیوگ پتی ہوں، بڑے بڑے مالدار ہوں، جنہوں نے حکومت کو بھی کیپچر کر رکھا ہے کہ حکومت ان کے منشا کے مطابق کام کرتی ہے، وہ جو اسکیم اور پلان بناتے ہیں اس کے تحت حکومت اپنا نظام بناتی ہے اور غریبوں پر ظلم ڈھاتی ہے اور امیروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، غریبوں سے پیسہ چوس کر امیروں کو فراہم کرتی ہے۔ یہ سارا نظام جو آج چل رہا ہے نا، یہ کوئی بہت بڑی دولت نہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں، یہ ہر دور میں ایسے مالدار ترین لوگ موجود رہے، جس کی ایک مثال اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا ایک درباری یا کہہ لیجئے کہ اس کا ایک وزیر اور اس کا ایک پیشکار کہہ لیجئے، وہ قارون نام کا تھا جو نہایت مالدار تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد دو بھائی، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور قارون کے والد کا نام یسحر تھا۔ تو عمران اور یسحر یہ دونوں جو ہے قاہت بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی، لاوی کے بیٹے قاہت کے جو ہے یہ بیٹا تھا، یہ دونوں بیٹے تھے عمران اور یسحر۔ تو اس اعتبار سے قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی ہوا۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو دولت سے نوازا تو یہ اترانے لگا، غرور کرنے لگا، اپنے قوم کے غربا سے یا کہہ لیجیے اپنے قوم سے حسد کرنے لگا، جلن رکھنے لگا اور ان کو ذلیل کرنے لگا۔ ان کی حیثیت بالکل اس کی نگاہ میں اب کچھ نہیں رہ گئی تھی، تو اللہ نے اس کا منظر کیا، فَبَغَى عَلَيْهِمْ، وہ بغاوت پر اتر آیا، وہ اترانے لگا۔ آج جیسے آج ہے ادیوگ پتیوں کے لیے آج حکومت جو نظام پیدا کر رہی ہے، آج غریب بلبلا رہے ہیں، روڈوں پر بیٹھے ہوئے دھرنے دیے ہوئے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں، اور ہر طرح سے وہ قائم ہیں کہ ہم یہ قانون واپس منوا کے رہیں گے، لیکن
ہر درم حکومت بھی جو ہے ادوگپتیوں کے انڈر میں رہ کر جو ان کی بات ماننے کے لیے ابھی راضی. تو ایسے ہی مالدار ترین لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو ہر چیز کی تلنا وہ پیسوں سے اور دولت سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ساری عزت، سارا افتخار، سارا فخر اور سارے احترام، سارا وقار اور عظمت جو ہے وہ صرف پیسے کے دم پر ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عزت یہ پیسے کے دم پر نہیں ہوتی. اللہ رب العزت جسے عزت دینا چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے. اللہ اپنے نیک ولیوں کو جب عزت دیتا ہے تو پوری دنیا میں ان کی محبوبیت عام ہو جاتی ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں، جنگل کی کیا بولتے ہیں، جنگل کے چرند پرند چیونٹیاں دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اس کی محبوبیت کا علامہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں اس کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہے. اور پھر جب انبیاء علیہ السلام کا معاملہ آ جائے تو ان سے بڑی عزت، ان سے بڑی عظمت کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. اسی زمانے میں ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام تھے. یہ اس کی طرح مالدار تو نہیں تھے، غریب گھر کے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا تو یہ جلتا تھا، یہ حسد کرتا تھا اور کہتا تھا یہ کیسی بات ہے، ہمارے پاس افتخار ہے، ہمارے پاس عزت ہے، ہماری شہرت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. نبوت تو اصل ہم کو ملنی چاہیے تھی، یہ نبوت موسیٰ اور ہارون کو کیسے مل گئی؟ پھر کبھی جلن میں کہتا کہ اگر ان کو نبوت مل بھی گئی تو کیا ہوا، ہمارے پاس دولت ہی دولت ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا. یہ تورات خوب پڑھتا تھا، پڑھا لکھا تھا، خوب پڑھتا تھا، خوب پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے مطابق عبادت بھی کیا کرتا تھا. لیکن جب زکوٰۃ کی باری آئی تب یہ مکر گیا، تب اس نے انکار کر دیا اور اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو کھڑا کیا کہ ذرا دیکھو ہم لوگوں کی اپنی کمائی ہے، اس کمائی میں سے موسیٰ جو ہے دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، یہ ہمارا اپنا حق ہے، ہم اپنا حق دوسروں کو کیسے دے دیں؟ لہذا اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک بدکار اور فاحشہ عورت کو بھی کھڑا کر دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی گواہی دے کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ برائی کی ہے. اللہ رب العزت نے گویا اس کی زبانی گم کر دی. اور پھر اس کے بعد اس عورت نے جب گواہی دی، اس سے جب پوچھا گیا پورے قوم کے سامنے بڑی محفل میں، تو اس نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا ہے اور وہ بھی صرف قارون کے کہنے کی وجہ سے. اتنا پیسہ اس نے دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے جو ہم نے الزام لگایا ہے. الزاموں کی بارش اگر آ جائے، اس کا بارش کا ذکر آ جائے، الزاموں کی، بہتان کا اگر ذکر آ جائے تو آج کے اس دور میں بھی میڈیا کم نہیں ہے. ان کو پیسوں سے اتنا بھج کر دیا گیا ہے، پیسوں سے ان کو اتنا نوازا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ کر بتا رہے ہیں اور سچ کو دبا دے رہے ہیں. بالکل آپ کے سامنے منظر ہے. تو یہ پیسے کی بدولت اس عورت نے بھی جھوٹی گواہی دی، جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور آج بھی جھوٹا دعویٰ کیا. کورونا پھیل رہا ہے، جماعتیوں کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے، رمضان کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کورونا پھیل رہا ہے ہماری وجہ سے اور کمبھ کی وجہ سے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کورونا اس وجہ سے پھیل رہا ہے جبکہ کسی کو جو دنیا کا سپر پاور جو تھا جب وہ ہندوستان آیا تو اس کو نمستہ کیا گیا تھا، تو وہاں سے کورونا کی گویا شروعات کی جا رہی تھی. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہماری ریلیوں سے کورونا پھیل رہا ہے، بلکہ الزام دوسرے کے سر پر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میڈیا کو اس کو لا کر اعلی کار بنایا جا رہا ہے. میڈیا اس کو خوب چیخ چیخ کر پکارتی ہے اور جب سچائی کی بات آتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے. پھر سچائی کی بات آتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے. شروع میں بھی یہ ہوا کہ جب پلازمے کی بات آئی تو انہی جماعتیوں نے کہا کہ ہم اپنا پلازمہ دینے کے لیے تیار ہیں. لمبی قطار میں انہوں نے جب دینا شروع کیا تو میڈیا کی زبان بند ہو گئی. آج جب مہاماری چل رہی ہے، آکسیجن کی کمی چل رہی ہے، حکومت نے 8,000 ملین غالباً ٹن 8,000 ملین ٹن غالباً دوسرے ملکوں کو بیچ دیا. جب یہاں آکسیجن کی کمی پڑی، ہاہاکار مچا تو اسے میڈیا دبا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی ہے. لیکن جب اللہ رب العزت انہی مسلمانوں کے ذریعے، اسی مسلم حکومتوں کے ذریعے جب یہ 80 لاکھ ملین ٹن سے زیادہ کیا بولتے ہیں کہ
آکسیجن فراہم اللہ نے کروا دیا، تو اب میڈیا کی زبان بالکل بند ہو چکی ہے، وہی نہیں کہہ رہا کہ اب کس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج بھی پیسہ دے کر جھوٹ کو اچھالا جا رہا ہے اور سچ کو دبایا جا رہا ہے، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ یہ قارون نے بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس کو خزانہ جو دیا تھا، بعض حضرات نے کہا کہ مفاتیح سے مراد جو ہے خزانہ ہے۔ خزانہ اگر کہہ دیا جائے تو بہت زیادہ پھر نہیں بنتا ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اگر چابی سے کیا جائے، جیسے کہ عام طور سے مفسرین کیا کرتے ہیں، اور اس کا لفظی مفہوم بھی ہے، تو حقیقت میں پھر خزانے کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بتایا کہ ایک بڑی جماعت اس خزانے کی چابی اٹھایا کرتی تھی۔ اب وہ بڑی جماعت کتنی بڑی تھی؟ ایک تو طاقتور نوجوان ہو، اور وہ جماعت کتنی ہو؟ بعض حضرات نے کہا کہ 3 آدمی سے لے کر 10 آدمیوں تک کی جو ایک جماعت ہوتی ہے وہ عصبہ کہلاتی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، تقریباً 40 افراد پر مشتمل جو جماعت ہوتی ہے وہ عصبہ کہلاتی ہے۔ تو 40 نوجوان اب اگر کسی خزانے کی چابی اٹھا رہے ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جسے 40 افراد مل کر خزانے کی چابی اٹھا رہے ہوں، تو اب اس خزانے کا کتنا ہو، اس کے بارے میں اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض مفسرین نے اسے آگے تھوڑا سا بڑھ کر لکھا کہ پہلے تو اس نے لوہے کی چابیاں بنوائی جو تقریباً 1 انگلی کے برابر چابیاں تھیں، جیسے آج کل بھی چابیاں تقریباً 1 انگلی آدھی انگلی کے برابر ہوتی ہیں، لیکن جب بڑے چابیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کے تب تھوڑا سا بڑی ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ وہ تجوری کی اور کائے کی چابیاں ہوتی ہیں، لیکن عام طور سے 1 انگلی کے برابر ہی چابیاں ہوتی ہیں۔ تو اس نے 1 انگلی کے برابر لوہے کی چابیاں بنائی۔ اب ان لوہوں کی چابیوں کو وہ 40 افراد اٹھایا کرتے تھے۔ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ 40 افراد بھی کم پڑے، اس کا ذکر انشاءاللہ بھی کریں گے۔ تو 40 افراد اٹھایا کرتے تھے۔ جب لوہے کی چابیوں کو اٹھانا مشکل ہو گیا، تب اس نے لکڑی کی چابیاں بنوائی، لکڑی کا فریم بنوا کر گویا اس کی چابیاں اس نے بنوائی تاکہ کچھ ہلکی ہو جائیں۔ جب وہ چابیاں بھی بھاری پڑ گئی، ابھی تک لوہے کی چابیاں بھاری پڑی، اب لکڑی کی چابیاں بھاری پڑی۔ جب لکڑی کی چابیاں بھی بھاری پڑی اور ان کا اٹھانا مشکل ہو گیا، تو اس نے گائے کے چمڑوں کی چابیاں بنوائی تاکہ ہلکی ہو جائے۔ اب وہ بھی بھاری پڑنے لگی۔ جب یہ بھی بھاری پڑنے لگی، تب آپ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانوں سے ہٹ کر اب گویا کہ 60 خچروں پر اس کی چابیاں اٹھائی جاتی تھی، جو مشکل سے جگہ، اور جب یہ جاتا تو اس کی چابیاں اس کے ساتھ جائی کرتی تھی۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چابیاں 60 خچروں پر اٹھائی جائیں اور مشکل سے اٹھائی جا سکتی تھی، تو اب اتنی چابیاں جب اتنی زیادہ ہو سکتی ہے مقدار میں، تو خزانے کی مقدار کتنی ہوگی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اس سے کہا گیا کہ زکوٰۃ دو، تو اس نے قوم کو بھڑکا دیا، قوم کے کچھ سرفروں کو بھڑکا دیا۔ جب وہ میدان میں آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی تھی۔ وہ خاص طور سے اس واقعے کی وجہ سے جو ہوا تھا، اور واقعہ بھی اسی پس منظر میں ہوا تھا کہ اس نے جو عورت کو اس نے کھڑا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اپنے خزانے سمیت وہ زمین میں دھس گیا، دستہ چلا گیا۔ لوگ اس کی مالداری پر عش عش کرتے تھے، کہتے تھے اگر کسی کو دولت ملے تو ایسے ملے، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ اگر دولت ملے تو اڈانی کی طرح ملے، تو امبانی کی طرح ملے، تو فلاں کی طرح ملے، اور اس طرح ملے اور اس طرح ملے، کہ آدمی جو ہے ہر اس میں ہر آشائش کی تمام چیزیں سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں، کہ اگر وہ ذرا سے بھی اس کو چھینک آ جائے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کی خدمت میں حاضر ہے، کہیں پر بھی اس کو جانا ہو تو اپنا ہیلی کاپٹر اس کے پاس، اپنا جہاز اس کے پاس موجود ہے۔ یعنی ہر چیز جو خریدے ہوئے، حکومت کی جو چیزیں چل رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، حکومت کے جو اسٹیشنز ہیں، حکومت کے جو اور بھی تمام سرکاری محکمے ہیں، اسے وہ خود خرید کر اپنا ذاتی بنا رہا ہو، تو آدمی کہتا کہ زندگی ہے تو ایسی۔ لیکن جب قارون دھنسایا گیا نا، تو جو لوگ کہتے تھے زندگی ہو تو ایسی، مال ہو تو ایسا، تو وہ کہتے تھے اللہ اس سے بچائے، اللہ اس سے بچائے، اللہ اس سے بچائے، ایسے مالداری سے اللہ بچائے، ایسی چیزوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ کیا فائدہ اس مال سے جو ہمارے عذاب کا ذریعہ بن جائے؟ تو حقیقت یہ جب اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کی جائے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک آدمی کرے گا، ایک آدمی پر آئے گا، امت کرے گی تو امت پر آئے گا۔
جو جیسا ہوگا اعلیٰ اعلان کیا جائے گا تو اعلیٰ اعلان اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کیسے بیچتا ہے۔ جیسے مثال دی گئی تو یہ صرف قارون کی نہیں ہے، یہ ہمیں مثال کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت آ جائے، آپ کے پاس پیسے آ جائیں، تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں، اللہ کے بندوں کی مدد میں کبھی کوتاہی مت کیجیے گا۔ کوتاہی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر تلاش کرو اس مال کے ذریعے۔ اللہ بہت محبوب کرتا ہے اپنے ان بندوں کو جو مال کے ذریعے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، جو مال کے ذریعے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت بھی ہو گئی، اللہ کو یاد بھی رکھا، اللہ کے حکم کی ادائیگی بھی ہوئی، اور دوسری طرف رشتہ نوازی بھی ہو گئی۔ اپنا کوئی عزیز ہے، کوئی قریبی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی محلے پڑوس کا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی گاؤں کا ہے، کوئی بستی کا ہے، یا یہ کہ جو آج کل مدارس جو دینی چل رہے ہیں وہاں پر ضرورت مند طلبہ پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو یہ جگہ ہیں جہاں پر انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ وہاں کے کارندے پہنچتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کا احسان مانیں کہ انہوں نے آپ کے اس ادائیگی میں وہ شریک ہو گئے کہ آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑا، اور آپ کے مال کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی۔ تو کبھی اللہ کے مال میں کوتاہی نہ کریں، اللہ کے لیے آخرت کا گھر تلاش کریں اس مال کے ذریعے۔ ہاں، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، آپ کا اوڑھنا، آپ کا پہننا، یہ آپ اس کو مت بھولیے، آپ یہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ ایک صحابی دیکھا کہ ان کے پاس بہت مال تھا، پیسہ تھا، لیکن کپڑا جو ہے بڑا کھردرا پہنتے تھے، بالکل معمولی سا پہنتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی دیکھیے، یہ شکر گزاری نہیں ہے، مال کا شکر یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس پیسہ ہو، سب کچھ ہو، اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہم بالکل تہی دامن بنے رہیں۔ نہیں، مال کا شکر یہ ہے کہ اس کا اثر آپ کے جسم پر ظاہر بھی ہو، اس کا اثر آپ کے جسم پر ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض حضرات ہیں جو غریب ہیں، مالدار بھی ہیں کہہ لیجئے، لیکن عبادتوں کے ذریعے غربا جو ہے، ریاضتوں کے ذریعے غربا جنت میں جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ بعض مالدار بھی ہیں جو ناز و نعم میں پل بھی رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار بھی رہے ہیں، خوشحال زندگی، آسودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اپنے نرم بستروں پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ صحابہ میں اس کے لیے مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ تو ہم سے نیکیوں میں سبقت لے گئے اور بڑھ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز یہ پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ یہ رکھتے ہیں، نوافل کا ہم اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام یہ کرتے ہیں، رات میں ہم جگتے ہیں، رات میں یہ جگتے ہیں، ذکر ہم کرتے ہیں، ذکر یہ کرتے ہیں، تسبیح ہم پڑھتے ہیں، تسبیح یہ پڑھتے ہیں، استغفار ہم کرتے ہیں، استغفار یہ کرتے ہیں، اس میں تو ہم دونوں برابر ہیں۔ لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی دولت میں سے، اپنے پیسے میں سے غربا کی، فقراء اور مساکین کی مدد کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تم کو ایک کلمہ بتاتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ بتایا کہ اس کو جو ذکر یاد کرے گا، اس کا جو ورد رکھے گا، وہ ان مالداروں کے برابر ہو جائے گا جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس دور کے بھائی نیک لوگ تھے، مالدار تھے، تو کیا ہوا؟ وہ بھی تو نیک تھے، اچھے تھے، شریف تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، اب وہ بھی اس میں شریک۔ چھوٹے صحابہ پھر پہنچے غربا، اللہ کے رسول وہ بھی پڑھنے لگے، اب تو وہ پھر آگے بڑھ گئے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، نوازا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور شکر یہ ہے کہ اس کے مال میں غربا کا حق جو ہے اس کو بھولے نہیں، اور ہاں اللہ نے جیسا کہا ہے ویسے اس کے ساتھ سلوک کیجیے، اس کے مال میں سلوک کیجیے، اس کے بندوں میں سلوک کیجیے وغیرہ وغیرہ۔ زمین میں فساد مت بر کیجیے، کہ عام طور سے غرور جو آتا ہے وہ پیسوں کی وجہ سے آتا ہے، اکڑ جو پیدا ہوتی ہے وہ پیسوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک غریب انسان جو بھوک کی وجہ سے زمین پر لوٹ پوٹ کیا کرتا تھا،
ہمیشہ وہ پڑا رہتا تھا، کوئی لات مارتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا۔ آج اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اس کو دولت دے دی ہے، تو آج وہ اپنے سگے بھائیوں کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ مال کی وجہ سے اگر اکڑ آ گئی ہے تو اللہ نے فرمایا لا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت برپا کرو، ورنہ جان لو کہ اللہ رب العزت فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اللہ کسی کو پسند نہیں کرتا ہے تو ہلاکت اس کی یقینی ہے، دیر یا بتیر۔ اللہ رب العزت ایسے ظالموں سے، ایسے متکبروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنا مطیع و فرمانبردار ہمیشہ بنائے رکھے، اور اپنے حکم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔